جی آپ کو بتائیں کہ لاہور میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان اجتماع سے خطاب کر رہے ہیں. آئیے آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں. یہ وڈیرے، یہ سرمایہ دار، یہ بیوروکریٹ، ان کے اپنے بچے جس طرح پڑھتے ہیں، یہ جس طرح سے رہتے ہیں، لیکن یہ قوم کے بچوں کو نہیں پڑھاتے. اس وقت بھی ملک میں اگر 3 کروڑ کے قریب بچے ایسے ہیں کہ جو آؤٹ آف اسکول ہیں، تو اس میں سے تقریباً 60% اس میں بچیاں ہوں گی، 70% بچیاں ہوں گی. اور آپ جائیں، یہ بڑی بڑی انلائٹنمنٹ کی باتیں کرتے ہیں. یہ پیپلز پارٹی کی میں بات کرتا ہوں. آپ سندھ کے دیہاتوں میں جائیں، وہاں ہاریوں کا حال دیکھیں، وہاں عورتوں کا حال دیکھیں، وہاں بچیوں کا حال دیکھیں. وہاں کے اسکولوں میں چلے جائیں جہاں باتھ روم تو کیا، کلاس روم کی بھی ایسی سہولت میسر نہیں ہے کہ جہاں وہ طریقے سے پڑھ سکیں. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ ظالم لوگ جو ہمارے سروں پر مسلط ہیں، یہ مغرب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پروپیگنڈا تو کرتے ہیں اسلام کے خلاف، لیکن عورتوں کو حقوق نہیں دیتے. اس لیے ہماری یہ تحریک جو نظام کی تبدیلی کی تحریک ہے، اس کے نتیجے میں آپ خواتین کو بھی حق ملے گا. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری خواتین کی تربیت پہ بھی کام ہونا چاہیے. خاندانی سسٹم میں کس طرح بیہیو کرنا ہے. جب ہم خاندانی نظام کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب صرف جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہوتا. ایک خاندان وہ بھی تو ہوتا ہے جو میاں بیوی پر مشتمل ہوتا ہے، بچوں پر مشتمل ہوتا ہے. اور خاندان وہ بھی ہوتا ہے جس میں تمام رشتے ہوتے ہیں، چاہے ان کا یونٹ الگ کر دیا جائے یا ایک ہی بڑے یونٹ میں کئی یونٹ بنا دیں. جو بڑے ہوتے ہیں، اچھے سمجھدار، وہ اپنے گھروں میں اس کا اہتمام کرتے ہیں. اگر کر سکتے ہیں وہ کہ وہ ایک ہی بڑے گھر میں کئی یونٹ بنا دیتے ہیں، جس سے بہت سے مسائل آپ حل ہو جاتے ہیں. لیکن ہر گھر میں ایسا نہیں ہو سکتا، دیہاتوں میں ہر جگہ نہیں ہو سکتا. شہروں میں تمدن اس طرح مشکل ہو گیا ہے کہ یہ کام نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا اس کی بھی ٹریننگ بچیوں کو دینا، ٹالرنس کو سکھانا، خاندان کو نبھانا. لیکن کوئی تربیت کا نظام تو موجود ہی نہیں ہے. تعلیمی نظام بھی اس طرح کی تربیت نہیں کرتا. اور پھر ان کو یہ حق بھی دینا کہ جہاں ان کے حق کی بات آئے تو وہ ان کے پاس وہ فورمز موجود ہو جہاں پر وہ بات کر سکتے ہوں. وراثت کے حق کی جہاں تک بات ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ جماعت اسلامی اس کو یقینی بنائے گی انشاءاللہ کہ ہر ایک کو وراثت میں حق دینا پڑے گا، عورتوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو. اور جو لوگ یہ کام نہیں کریں گے وہ کسی منصب پر فائز نہیں رہ سکتے. اس کی ایک تحریک آپ لوگوں کو لے کر چلنی چاہیے. کوئی فوج میں ہو یا بیوروکریسی میں ہو، کوئی جو ہے وہ سرکاری ملازم ہو یا وزیر مشیر اور ایم این اے ایم پی ہو، اور چاہے علماء دین ہو. بدقسمتی سے پاکستان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بظاہر بہت دیندار ہوتے ہیں لیکن عورتوں کو ان کا حق نہیں دیتے. ملازمہ سمجھ کے گھر میں ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، ان کو وراثت میں حق نہیں دیا جاتا. خاندان کے نام پر، روایات کے نام پر دین کا استحصال کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہمیں دین سکھا رہے ہوتے ہیں، قوم کو لڑوا رہے ہوتے ہیں، مسلکی بنیادوں پہ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، فروعیات میں لڑوا رہے ہوتے ہیں، لیکن عورتوں کو حق نہیں دیتے، وراثت میں حق نہیں دیتے. تو اس لیے یہ جو مال کی محبت ہے، اس کا تعلق حلیے سے نہیں ہے، اس کا تعلق نام سے نہیں ہے. یہ جو سیکولرزم ہے، مادیت کا گھس جانا ہے اور لوگوں کو حق سے محروم کرنا ہے، یہ ہر کوئی کر سکتا ہے. اور ہر شخص وہ ہو سکتا ہے کہ جو بظاہر ایسا نظر نہ آتا ہو لیکن اللہ کے اور اس کے بندوں کے حقوق کو ادا کرتا ہو. اس لیے آئیے اس تحریک میں اپنا کردار ادا کریں. جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم اس کو آواز اٹھائیں گے کہ ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو، ہماری خواتین کو اختیار ملے، وہیں ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں. مجھے لاؤڈ اسپیکر پہ آواز آ گئی ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ نے دسمبر سے اعلان کر دیا ہے کہ بنو قابل کی ہاؤس وائفز کے لیے، خواتین کے لیے جو آئی ٹی کا پروگرام ہے، شاید آپ نے مجھ سے کہیں سنا ہوگا. بہرحال اب تو ہم پر یہ ضروری ہو گیا ہے اور ہماری پوری ٹیم یہ بات سن رہی ہے. انشاءاللہ ہم دسمبر میں ہی آپ کے لیے، خواتین کے لیے خاص طور پر فری آئی ٹی اسکالرشپ پروگرام، جس میں آپ کو گھر بیٹھے بھی اگر کاروبار کرنا چاہیں، آن لائن کرنا چاہیں، اور جو باہر نکل کے بھی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی باوقار اور باعزت طریقے سے یہ انتظام کروایا جائے گا انشاءاللہ. آلریڈی اس وقت جو بنو قابل کے 12 لاکھ کے رجسٹریشن ہے، اس میں سے کم از کم 4.5-5 لاکھ ہماری بچیاں ہیں، یوتھ ہیں، جو رجسٹر ہوئی ہیں. ان میں سے بڑی تعداد میں ٹیسٹ دیے ہیں. بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے کہ جو پاس آؤٹ بھی کر گئی ہے.
اور اپنے اپنے کام بھی جنہوں نے شروع کر دیے ہیں. تو الحمدللہ ہم صرف تنقید نہیں کرتے نظام پر, ہم صرف آواز نہیں اٹھاتے, بلکہ اس کے لیے لڑتے بھی ہیں, بات بھی کرتے ہیں. اس موقع پہ میں اپنی فلسطین کی ماؤں بہنوں کو, بیٹیوں کو یاد کرتا ہوں کہ اس جتنے 80,000 کے قریب لوگ شہید ہوئے ہیں, اب تو ملبے کے ڈھیر میں سے بھی لاشیں مل رہی ہیں, تو ان 80,000 لوگوں میں اب 70% بچے ہیں یا خواتین ہیں. ایک طرف تو مغرب بڑا دعویٰ کرتا ہے نا ویسٹ کہ ہم خواتین کو برابر کے حقوق دیتے ہیں, تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ سے, جس نے کھڑے ہو کر بات کی اور سارے خوشامدی اس کی خوشامد کر رہے تھے حکمران, اور اس نے کہا کہ نیتن یاہو نے مجھ سے ایسے ایسے ہتھیار مانگے کہ جن کے بارے میں بھی نہیں جانتا تھا, لیکن میں نے اسے پرووائڈ کیا اور اس نے اس کا بڑا بہترین استعمال کیا. یہ بات کہی ہے نہیں کہی ہے اس نے, اور وہ کس پر استعمال کیا؟ ہمارے بچوں پہ کیا, ہماری بچیوں پہ کیا, ہماری خواتین پہ کیا, ہمارے مردوں پہ کیا, ہمیں تہس نہس کیا. اور کوئی پوچھنے والا اسٹیٹ لیول پر نہیں تھا کہ کوئی اس سے پوچھتا کہ تو کیسا امن کا چیمپئن ہے کہ تو نے انسانیت کا قتل عام کیا, بچیوں اور خواتین کا قتل عام کروایا, اور تو یہاں پر آ کر امن کا چیمپئن بنا ہوا ہے. بجائے اس کے کہ یہ بات ہوتی ہے ہمارے پرائم منسٹر نے چاپلوسی کی اور خوشامد کی اور کہا کہ ہم تمہیں نوبل انعام کے لیے نامزد کریں گے. شرم کرنی چاہیے پرائم منسٹر کو ان حرکتوں پر. اور اب غزہ میں اپنی فوج بھیجنے کے لیے بھی مجھے لگتا ہے یہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں, جو کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے. اسی طرح آپ کے پاس وہ دین ہے اور وہ نظام ہے کہ آپ صرف اپنی مسلمان معاشروں کو لیڈ نہیں کر سکتی, بلکہ آپ ویسٹ کی جو عورت ہے اس کو بھی لیڈ کر سکتی ہیں, اس لیے کہ ان کے پاس مادی اعتبار سے چیزیں موجود ہیں, سسٹم بہرحال انہوں نے کچھ اپنا بنایا ہے, لیکن روحانی اعتبار سے اور خاندان کے اعتبار سے وہ بہت کمپرومائز ہیں. وہ ایک خلا ہے ان کی زندگی میں, ایک بہترین خاندان کا خلا ہوتا ہے اور ایک روحانی خلا ہوتا ہے, وہ اسلام پورا کر سکتا ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے معاشروں میں بھی وہ زندگی پیدا کرنی ہے. اس لیے میری بہنوں, میری بیٹیوں, آنے والے دنوں میں ایک بڑی جد و جہد کی آپ تیاری کریں. آپ کو پڑھنا بھی ہے, آگے بڑھنا بھی ہے, آپ کو اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنی ہے. آپ کے پاس سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے, آپ اس پلیٹ فارم کو استعمال کر رہے ہیں جیسے پوری دنیا میں استعمال کر رہے ہیں. یہ جنریشن زی ہے, تو ہماری بچیاں جو جنریشن زی سے تعلق رکھتی ہیں وہ ہر پازیٹیو چیز کو استعمال کر کے حق اور سچ کے لیے اپنے کام کو آگے بڑھائیں. آپ کو بتائیں یہ لاہور میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان خطاب کرتے تھے. لاہور میں جماعت اسلامی کے زیر اہتمام بدل دو نظام اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے ملک کے موجودہ سیاسی نظام کو تنقید کا نشانہ بنایا.